السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا میں ٹھیک ہوں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا جو ہے لیکچر ہے پولیٹیکل سائنس کا، پہلا لیکچر ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہم نے پڑھنا ہے پولیٹیکل سائنس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اسکوپ بھی ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم پولیٹیکل سائنس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا انٹروڈکشن: پولیٹیکل سائنس از سوشل سائنس، یہ کیا ہے؟ ایک سماجی سائنس ہے۔ تھیوری اینڈ پریکٹسز آف پولیٹکس اینڈ انالیسس آف دی پولیٹیکل سسٹمز اینڈ پولیٹیکل بیہیویئر، یہ سماجی سائنس ہے۔ بیسکلی یہ جو پولیٹیکل سائنس ہے، یہ دو ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جن سے یہ مل کر بنی ہے، جیسے اسٹیٹس ہوں گے اور گورنمنٹس، ٹھیک ہے نا؟ دو ایسے پلرز ہیں جن کی مدد سے یہ پولیٹیکل سائنس بنتی ہے۔ اب یہ پولیٹیکل سائنس جو یہ سوشل سائنس ہے، اس کی تھیوری ہے تھیوری اینڈ پریکٹسز آف پولیٹکس۔ یہ جو سیاست کی جتنی بھی پریکٹسز ہیں، جو یہ ہمارے MPs وغیرہ ہیں، پولیٹیکل اتھارٹیز ہیں، ان کی جو پریکٹسز ہیں وہ بیسیکلی کیا ہیں؟ وہ پریکٹسز جو ہیں پولیٹیکل سائنس میں آتے ہیں، ان کی پریکٹسز اور تھیوریز۔ اور اس کے بعد کیا؟ انالیسز آف پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل سسٹمز کی انالیسز جو ہیں کس میں نام ہے؟ پولیٹیکل بیہیویئر اور پولیٹیکل سسٹمز کی جتنی بھی انالیسز ہیں وہ پولیٹیکل سائنس کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کیا ہے اس کا؟ پولیٹکس ہے کیا؟ پولیٹکس ڈیفائنز ایز ہو گیٹس واٹ وین ہاؤ اینڈ وائی، یعنی کہ سیاست کیا چیز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہو گیٹس واٹ، کون کیا حاصل کرے گا، وین کب حاصل کرے گا، ہاؤ کیسے، اور وائی کیوں، کون بندہ کیا چیز کس لیے حاصل کرے گا، کیوں حاصل کرے گا، کیسے حاصل کرے گا، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ڈیریویشن ہے پولیٹکس ڈیرائیوز فرام گریک ورڈ پولس، اے سٹی اسٹیٹ۔ اب یہ پولیٹیکل سائنس ہے، پولیٹکس کسے کہتے ہیں؟ پولیٹکس ڈرائیوز فرام گریک ورڈ، پولیٹکس کا جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی یونانی زبان سے نکلا ہے، پولس سے۔ اب پولس کا مطلب کیا ہے؟ سٹی اسٹیٹ۔ اب سٹی اسٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے سٹی اسٹیٹ کی۔ اب سٹی اسٹیٹ سے کیا مراد ہے کہ شہری ریاست سے مراد ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری جتنی بھی سیاست چل رہی ہے۔ اب یہ سٹی اسٹیٹس میں جو ہے، اس میں ہمارے مطلب آپس کے جو ریلیشنز ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یا تھرو آؤٹ دا کنٹری، جتنی بھی اسٹیٹس ریلیشنز ہیں، یعنی کہ انڈیویجول ٹو اسٹیٹس جو ریلیشنز ہیں وہ اس میں آ جائیں گے۔ سٹی اسٹیٹس یا مطلب پولیٹکس کیا ہے؟ پولیٹکس میں اس کے ریلیشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیفینیشن، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سائنس آف پولیٹکس ڈیل وتھ اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ۔ جو پولیٹکس ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ دو ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جس سے مل کر یہ پولیٹکس بنتی ہے، یعنی کہ دو ایسے پلرز ہیں جن سے یہ بن رہے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اسٹیٹ ہے اور دوسرا گورنمنٹ ہے۔ ان دونوں کو ملا کے جو انسٹیٹیوشن بنتا ہے وہ پولیٹکس ہے، اس سیاست کو اس کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر اس کی اسکوپ ہے۔ اسکوپ ہم نے ڈسکس کرنے کے بعد اسکوپ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے اسے ہم نے پولیٹکس کو جو ہے یہاں پہ لے کے آئے ہیں، پولیٹکس کا مقصد کیا ہے، اس کا بیسک پرپس کیا ہے، وہ ڈسکس کرنا ہے ہم نے۔ تو اس کا بیسک نالج آف اسٹیٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ پھر نالج آف گورنمنٹ ہے، نالج آف ورلڈ ہے۔ تو اس کو ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے۔ نالج آف اسٹیٹ، یعنی کہ اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ میں ہم جو پولیٹکس ہو رہی ہے اس کو ڈسکس کریں گے تھرو دا کنٹری، جو مطلب ملک کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ سیاست ہو رہی ہے وہ کس بنا پہ ہو رہی ہے، اس مطلب یہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، اس اسٹیٹ میں جو اسٹیٹس کے باشندے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اسٹیٹس کے اندر رہ کر رولز اینڈ ریگولیشن کو بنانا اور وہ امپلیمنٹ کروانا تھرو آؤٹ دا اسٹیٹ۔ جتنے بھی اسٹیٹس کے مطلب باشندے ہیں، انڈیویجولز ہیں، ان پہ جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن کو اپلائی کروانا۔ اچھا، یہ بیسک۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ نالج آف گورنمنٹ۔ اب یہ گورنمنٹس جو ہے اس کے بھی یہ تین انسٹیٹیوشن، یہ بیسکلی میں نیچے لکھ لیے، تو اس کے تین ہیں: ایگزیکٹو ہے، لیجسلیشن ہے اور جوڈیشری ہے۔ ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ بھی گورنمنٹس کی جو ہے اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ تین، یہ ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ اب جو ایگزیکٹو ہے اس کا مطلب ہے انتظامیہ، جتنے بھی یہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں، ہمارے لاز بنتے ہیں، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ فریم کرتی ہے رولز اینڈ ریگولیشن۔ ایگزیکٹو کا کیا ہوتا ہے؟ رولز اینڈ ریگولیشن کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لیجسلیچر کا کیا کام ہوتا ہے؟ مقننہ، جو قانون بنانے والی اسمبلی ہوتی ہے، قانون ساز ادارے ہیں جیسے، تو کیا کام ہوتا ہے؟ قانون بنانا۔ اور جوڈیشری کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ جو قانون بن کے ان کو امپلیمنٹ کروانا، لوگوں کو انصاف مہیا کرنا، ٹھیک ہے؟ انصاف
اس کے بعد ہے نالج آف، ہاں یہ تو ڈسکس کر لیا. اس کے بعد ہے نالج آف دی ورڈ. اب نالج آف دی ورڈ میں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، نالج آف دی ورڈ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. وہ کس طرح سے بھی تھرو آؤٹ دا ورڈ جو ہے ہم نے پولیٹکس کو کس طرح سے دیکھنا ہے، کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے. اس میں جو ہے یہ ریلیشنس کی ہم بات کر لیتے ہیں. تھرو آؤٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جتنے بھی ریلیشنس ہیں اس کو ہم پولیٹکس میں ڈسکس کریں گے. نالج آف دا ورلڈ میں اس میں ہم دیکھیں گے اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے پھر جو ہم نے آگے اس میں تبدیل کرنی ہوگی، اس کے بہتر بنانے کے لیے اسٹیٹس کے ویلفیئر کے لیے جو کام کرنے ہوں اس کو ہم دیکھیں گے. اسی ٹائم کی بات کی جائے تو کوئی بندہ مطلب الگ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے ان کو آپس میں اتحاد قائم کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اگر ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کی جائے، پولیٹیکل سائنس کا جو مطالعہ ہے وہ تمام جمہوری ممالک میں جدید طور میں خاص اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ جمہوریت کی جو کامیابی ہے اس کے عوام کے سیاسی شعور پر منحصر ہے. پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ لوگوں کو اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈیموکریٹک ویلیوز میں ہم پڑھیں گے. اب ہے کریشن آف گڈ سٹیزنشپ، ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اچھے شہری بننا، کہ اچھی شہرت اور قوم کی یقینی بنانے کے لیے شہریوں کو قومی مقاصد سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کوپریشن اینڈ ٹالریشن، یعنی کہ کوپریشن مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے میل ملاپ، اور ٹالریشن بردباری اختیار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کر کے جو ہے نا ہم اپنے جو ہے ملک اور اسٹیٹ کو کس طرح سے سدھار سکتے ہیں وتھ کوپریشن اور ٹالریشن، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے انڈیویجول لائبرٹی اینڈ رائٹس. یہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ جو انڈیویجولز ہیں ان کے جو رائٹس ہیں وہ پراپر ان کو رائٹس دیے جائیں. ان کی جو ضروریات ہیں، پولیٹکس جو سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز، ان کو چاہیے کہ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انالیسس آف پاسٹ. یہ ہمیں بیسکلی انالیسس کا مطلب ہے کس چیز کو انالائز کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اپنے جو ہے پاسٹ کو دیکھ کر پریزنٹ اور فیوچر کو کس طرح سے بہتر طریقے سے اس کو سدھار سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انالیسس آف پاسٹ اس کا بیسکلی جو مقصد ہے کہ ہم اپنے پاسٹ کو دیکھ کر جو آگے فیوچر پلاننگز ہم نے کرنی ہے اس کو کس طرح سے ہم نے امپروو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. پاسٹ کے جتنے بھی ہم نے مشکلات دیکھی ہیں ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے پریزنٹ اور فیوچر کو کس طرح سے سنوارنا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہمیں کس چیز سے انالائز کریں گے، انالیسس آف دی پاسٹ سے. اچھا، اس کے بعد ہے پھر اسٹڈی آف پریزنٹ، یعنی کہ ہم جو موجودہ جو ہے ہمارا یہ دور چل رہا ہے اس کو ہم انالائز کر کے اپنے فیوچر کی پلاننگ کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. موجودہ طور میں مطلب جو بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان مشکلات کو مد نظر رکھ کے ہم جو فیوچر پلاننگ پھر بنائیں گے، ٹھیک ہے. وہ ہم کس چیز سے انالائز کریں گے، وہ اسٹڈی آف پریزنٹ سے انالائز کریں گے. پھر اس کے بعد انڈرسٹینڈ فیوچر، یہ ہم پریزنٹ اور پاسٹ کو جو ہے جتنی مشکلات آئی ہیں ہمیں ان کو انالائز کر کے فیوچرز میں جو ہم نے بہتر تدابیر جو اختیار کرنی ہے